شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میری کہانی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ایک دور دراز کے گاؤں میں ایک حکیم چلتا پھرتا کہیں سے آ نکلا اور اپنی دکان بنا کر بیٹھ گیا۔ اس گاؤں کے لوگوں کو علاج معالجے کی کوئی سہولت میسر نہیں تھی، اسی لیے اس کا کام خوب چل نکلا۔ کچھ ہی دنوں بعد حکیم نے یہ بات محسوس کر لی کہ ان سادہ روح دیہاتیوں کے پاس میرے علاوہ کوئی معالج نہیں ہے، لہٰذا مجھے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب جیسے ہی کوئی گاہک اس کے پاس آتا تو حکیم اس سے خوب پیسہ بٹورتا اور دوا کے نام پر اس کو میٹھی گولیاں کوٹ کر دے دیتا۔ دیہاتیوں کا کیونکہ اس پر یقین بن چکا تھا، اسی لیے ان میں سے اکثر کو آرام بھی مل جاتا تھا۔ کرتے کرتے حکیم نے بہت سی دولت جمع کر لی۔ گاؤں میں ایک چالاک عورت رہتی تھی جس کو سارے گاؤں والے ماسی کہتے تھے۔ ماسی چلتی پھرتی ریڈیو تھی، ہر خبر پر نظر رکھنا اور پھر آگے پہنچانا اس کا پسندیدہ کام تھا۔ ماسی کی شروع سے ہی حکیم پر گہری نظر تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کوئی حکیم نہیں بلکہ فراڈیا ہے جو آنکھیں بند کر کے لوگوں کو ٹھگتا ہے، لیکن اس کو حکیم کے خلاف کارروائی کرنے کا کوئی موقع نہیں مل رہا تھا۔ ایک شدید گرم دوپہر جب گاؤں کے سارے لوگ گھروں میں دبکے بیٹھے اونگ رہے تھے تو ماسی اپنے گھر سے نکلی اور گرم لو سے بچتی بچاتی حکیم کے پاس جا پہنچی۔ حکیم نے ماسی کو کچے مٹکے کا ٹھنڈا پانی پلایا اور آنے کا مقصد دریافت کیا۔ ماسی نے چور نظروں سے بچتے بچاتے ادھر ادھر دیکھا اور حکیم کے کان کے پاس منہ لے جا کر بولی، مجھے مردانہ کمزوری ہو گئی ہے، کوئی اچھی سی دوا دے دو۔ حکیم کو ہنسی تو بہت آئی مگر وہ چھپا گیا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ ماسی کو بتا دے کہ یہ بیماری عورتوں کی نہیں مردوں کی ہے، لیکن حسب معمول لالچ غالب آ گیا۔ اس نے ماسی سے کہا، آپ فکر نہ کریں، یہ دوا تھوڑی مہنگی ہے لیکن آپ کو ایک ہفتے میں فرق پڑ جائے گا۔ حکیم نے دوا کی پڑیا بنا کر ماسی کو دے دی اور جب پیسے طلب کیے تو ماسی نے کہا، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں مگر تم میرا یہ ایک کانٹا رکھ لو، یہ خالص سونے کا ہے۔ حکیم کے تو مزے لگ گئے، اس کو تو اس کی توقع سے 100 گنا زیادہ مل گیا تھا۔ جیسے ہی ماسی دوا لے کر دکان سے باہر نکلی، حکیم اس کی بے وقوفی پر بہت دیر تک ہنستا رہا۔ جو مردانہ بیماری بتا کر مفت کی دوا سونے کے کانٹے کے بدلے لے گئی تھی، مگر ماسی تو اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ اس نے شام ہوتے ہی شور مچا دیا کہ حکیم نے میرے گھر میں گھس کر میری عزت سے کھیلنے کی کوشش کی اور سارا سونا اور پیسے لے کر فرار ہو گیا ہے۔ گاؤں کے لوگ حیران ہوئے اور ماسی کو ساتھ لے کر حکیم کی دکان پر جا پہنچے۔ لوگوں نے حکیم کے سامنے ماسی کے لگائے الزامات دہرائے تو حکیم بیچارہ پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، خدا را، نہ تو میں اس کے گھر گھسا ہوں اور نہ ہی اس کی عزت اور دولت پر ڈاکہ ڈالا ہے، لیکن ماسی چلا چلا کر یہی ذکر کر رہی تھی کہ حکیم نے ایسا ہی کیا ہے، لہٰذا اس کی دکان کی تلاشی لی جائے۔ جب گاؤں والوں نے دکان کی تلاشی لی تو ماسی کا ایک کانٹا دکان سے برآمد ہو گیا، جبکہ اس جیسا دوسرا کانٹا ماسی کے پاس موجود تھا۔ اب حکیم مجرم ثابت ہو رہا تھا۔ حکیم نے اپنی صفائی میں کہا کہ یہ کانٹا میں نے ماسی کو دوائی دینے کے بدلے میں لیا ہے۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ کون سی دوائی تو حکیم بولا، مردانہ کمزوری کی دوائی۔ بس پھر کیا تھا، حکیم کے چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ چالاک ماسی نے نہ صرف حکیم کی ساری دولت ہتھیا لی بلکہ اس کو گاؤں والوں سے جوتے بھی پڑوائے، اور حکیم اب حکمت چھوڑ کر مزدوری کرتا ہے۔ لیکن برسوں گزر جانے کے بعد آج بھی وہ چالاک ماسی کو نہیں بھولا، اسی لیے کہتے ہیں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ مزید ایسی سٹوریز کے لیے میری کہانی کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ آنے والی نئی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ۔